بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 328 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 176 اور 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بلا شبہ وہ، لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے نقصان اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل، کہ نہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظًا، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر، خریدا کفر کو، بالایمان، ایمان کے مقابلے، ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ، ہرگز وہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر، آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو تیزی کے ساتھ کفر میں جا پڑتے ہیں۔ دوسری بات، یہ کافر اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے۔ تیسری بات، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کافروں کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ دے، بلکہ ان کے حصے میں تو بڑا عذاب ہے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا وہ ہرگز اللہ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ پانچویں بات، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بزرگان محترم، پہلی آیت میں جو پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ دراصل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے تمامی مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً تسلی ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور شرارتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ کفر کی طرف دوڑتے نظر آئیں گے۔ ہمیں غمگین، افسردہ اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی شر کے پیچھے عین ممکن ہے کہ کوئی خیر کا پہلو نظر آ جائے۔ NRC، NPR جیسے سیاہ قانون کے نفاذ کے بعد بھارت بھر میں جو احتجاجات کا سلسلہ رہا اور جس وسیع و عریض پیمانے پر یہ طویل المدت احتجاجات ہوئے، اس نے ایک طرف تو ایک تاریخ رقم کر دی تو دوسری طرف خوابیدہ مسلمانوں کی بیداری اور مسلمانوں اور دلت طبقات کے اتحاد کی ایک مثالی جھلک فرقہ پرستوں کو محسوس ہوئی، اور 1 انچ پیچھے نہ ہٹنے والے ظالم اب کئی فیٹ پیچھے ہٹنے کے لیے اندرونی طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ یہی رب ذوالجلال کا نظام جو شر کے پیچھے خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور رکھتا ہے۔ اگر دنیا بھر کے سارے ہی لوگ کفر کی طرف دوڑ پڑیں گے
تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کافروں کے کفر سے نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ ہی اس کے دین حق کا کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا نقصان ہے۔ جن منافقوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جنگ میں شرکت نہ کی، بہت اچھا ہوا، ہماری جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں زندگی تو مل گئی، مگر یاد رکھو کہ تم جیسے کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں تمہاری محرومی کا ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، یہ اپنی ذات کو نقصان تو پہنچا رہے ہیں، اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہرگز نہیں ہے۔ کافروں کی ان شرارتوں پر انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ رب اللہ ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچائے، اور ایمان پر، توحید پر، آخرت کی یقین کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے۔ ہماری زندگی ایمان کے ساتھ ہو، اور ہماری موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، اور قیامت کے دن ہم ایمان ہی کی حالت میں اٹھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔